اسکاٹ لینڈ کے اس سفر کے پہلے حصے میں سٹرلنگ جیسے انتہائی خوبصورت اور تاریخی شہر میں آج ہمارا آخری دن ہے۔ سٹرلنگ اتنا خوبصورت ہوگا اس کا اندازہ ہمیں بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمارے اس مختصر 2 روزہ قیام کے دوران پوری کوشش کے باوجود ہم وہ سارے مقامات نہیں دیکھ سکے جو اس شہر کی زینت ہیں۔ آج کے دن کا آغاز ہم 2 مقامات کی سیر سے کریں گے جو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے بعد اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے اپنی اگلی منزل سینٹ اینڈریوز کی طرف روانہ ہوں گے۔ امید ہے آپ اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ دیس پردیس ود جمشید بیگ کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اس 1000 سال پرانی عیسائی مذہب کی خانقاہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ جیمز پنجم اور ملکہ مارگریٹ کے مقبرے بھی دکھائیں گے۔ سٹرلنگ کے شاہی قلعے سے تقریباً 3 کلومیٹر پر دریائے فرتھ کے کنارے پر واقع یہ خانقاہ کیمبوسکنتھ ایبی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایبی انگلش زبان میں مذہبی راہب کی رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے، اور کیمبوسکنتھ اس گاؤں کا نام ہے یہاں پر یہ خانقاہ تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا اس لیے اسے کیمبوسکنتھ ایبی کا نام دیا گیا۔ اس خانقاہ کی تعمیر کا آغاز بادشاہ ڈیوڈ اول کے حکم پر سن 1140 میں ہوا۔ اس جگہ کو فرانس کے ایک مذہبی راہب کی بیٹی کی رہائش گاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس خانقاہ کی تعمیر کے وقت اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے دی ایبی آف سینٹ میری کا نام دیا گیا تھا۔ سن 1147 میں پوپ جورجین سوئم نے اعلان کیا کہ اس خانقاہ کو پوپ کا تحفظ حاصل ہے، جس کی تصدیق بعد میں آنے والے پوپ، جن میں 1164 میں پوپ الیگزینڈر سوئم اور 1195 میں پوپ سیلیسٹین سوئم شامل ہیں۔ سن 1207 میں اس خانقاہ کا نام تبدیل کر کے کیمبوسکنتھ خانقاہ رکھ دیا گیا۔ کیمبوسکنتھ کا یہ گاؤں اسکاٹ لینڈ کے سب سے اہم آبائی علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ علاقہ شاہی قلعے سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے بہت اہم سمجھا جاتا تھا، خصوصی طور پر اس وقت جب سٹرلنگ اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ ڈیوڈ اول کے دور حکومت میں شاہی دربار میں اور دیگر شاہی انتظامات کے فرائض سر انجام دینے والے لوگوں کو اس طرح کے عالی شان رہائش گاہیں تعمیر کر کے دینے کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ میں ایک نئے طرز زندگی کا آغاز ہونے کے ساتھ ساتھ اشرفیہ کے لیے ترقی و خوشحالی کی بھی بنیاد پڑی۔ ایک بڑے قومی گڑھ کے پڑوس میں شاہی خانقاہ کے طور پر اس کی حیثیت کا موازنہ ایڈنبرا کی ہالی روڈ خانقاہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس خانقاہ سے منسوب دیگر قابل ذکر واقعات میں سن 1303 میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے اسی خانقاہ میں گلاسگو کے بشپ رابرٹ وشارٹ سے وفاداری کا حلف لیا۔ سن 1308 میں اسکاٹ لینڈ کے بہت سارے قبیلوں کے سرداروں نے اسکاٹش بادشاہ رابرٹ دی بروس کے ہاتھ پر بیعت کی اور وفاداری کا حلف بھی اسی خانقاہ میں اٹھایا۔ سن 1314 میں بینکاک برن کے مقام پر برطانیہ کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں رابرٹ دی بروس کی فتح کے 5 مہینے بعد اسی خانقاہ میں مجلس قانون سازی کا انعقاد ہوا، اور اس جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو بھی اسی جگہ بانٹا گیا۔ سن 1326 میں ایک اور مجلس کا انعقاد ہوا جس میں یہاں کے بزرگوں اور پادریوں نے بادشاہ ڈیوڈ اول سے حلف لیا
اور اس کے بیٹے ڈیوڈ دوئم کی جانشینی کی تصدیق کی۔ 14ویں صدی میں اس خانقاہ کو مجلسوں کے لیے اتنا زیادہ استعمال کیا گیا کہ اس کے ایک حصے کو مجلس ہال کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ سن 1513 میں پیٹرک پینیٹر اس خانقاہ کے سربراہ بنے۔ پیٹرک اس خانقاہ کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کرنے والے سب سے زیادہ قابل ذکر راہب ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ جیمز پنجم کے سیکرٹری کے عہدے پر بھی رہے اور اسی سال فلوڈن کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سن 1560 میں اس خانقاہ کو سٹرلنگ کے شاہی قلعے میں تعینات فوجی گورنر جان آرکنسن کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے قلعے میں تعمیراتی منصوبوں کے لیے درکار پتھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس خانقاہ کا پتھر استعمال کیا۔ اس خانقاہ کا بادشاہ رابرٹ کے ورثہ سے ایک قریبی تعلق ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ رابرٹ دی بروس نے کافی دنوں تک اسی خانقاہ میں قیام کیا اور ان کے بیٹے رابرٹ سوئم نے اس خانقاہ کو شاہی کاروبار کے لیے بھی استعمال کیا۔ سن 1486 میں ڈنمارک سے تعلق رکھنے والی اسکاٹش ملکہ مارگریٹ کا انتقال سٹرلنگ کے شاہی قلعہ میں ہوا اور ان کی تدفین اسی خانقاہ میں کی گئی۔ ملکہ مارگریٹ کی وفات کے 2 ہی سال بعد ان کے شوہر بادشاہ جیمز سوئم سوچیبن کے مقام پر ہونے والی جنگ میں مارے گئے، تو ان کی تدفین بھی اسی خانقاہ میں ملکہ مارگریٹ کے پہلو میں کی گئی۔ ان کے اس مقبرے کی تعمیر کا کام سن 1202 میں مکمل ہوا۔ اس خانقاہ کو توڑ کر اس کا پتھر شاہی قلعے میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس مقبرے کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ سن 1865 میں ملکہ وکٹوریہ کے حکم پر دوبارہ سے مرمت کر کے اس مقبرے کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا گیا۔ سن 1908 میں اس خانقاہ کو باقاعدہ طور پر برطانوی شاہی راج نے حاصل کیا اور اس کے انتظامات وزارت تاریخی اسکاٹ لینڈ کے حوالے کیے۔ اس خانقاہ کو صرف موسم گرما کے دوران سیاحوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس خانقاہ کی بنیادیں اور دیگر ذیلی عمارتیں آج بھی موجود ہیں، جس میں سے زیادہ تر 13ویں صدی میں تعمیر کی گئیں۔ سن 1849 میں ایک وسیع تزئین و آرائش کے بعد صرف 13ویں صدی کا یہ ایک ٹاور ہی موجود ہے۔ اس خانقاہ میں ایک تاریخی قبرستان بھی موجود ہے، جس میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز پنجم، ملکہ مارگریٹ کے ساتھ ساتھ اس خانقاہ میں راہب کے عہدے پر فائز بہت سارے لوگوں کی قبریں بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر کے خوبصورت، دلچسپ، تفریحی اور تاریخی مقامات کو آپ تک پہنچانے کی اس چھوٹی سی کاوش میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام پروگرام باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ایڈوینچر کے ساتھ۔